دباغ چمڑا رگڑنے والے کو کہتے ہیں، یہ دباغ ہے، موچی کا کام کرتے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں حضوری اتنی ہے کہ دن کو بازار میں چمڑا رکھتے ہیں اور رات کو گنبد خضرا کے مکین سے روز ملتے ہیں۔ اور البریز کے اندر کتنے سوال و جواب ہے کہ وہ ہے جو لوگوں نے کہا ہمیں اس بارے میں شک ہے، حضور سے تصدیق کروا دیں۔ علامہ عبدالعزیز دباغ ان سے پرچی لیتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں ابھی کام کر رہا ہوں، رات کو جب حضور کی حضوری میں جاؤں گا۔ سلطان باؤ نے کہا تھا نا ایک جاگ نہ جانا، ایک جاگ میں ستے ہو، ایک ستیا جا واصل ہوئے، ایک جاگ دے مٹھے ہو، کہ ہویا جی ککو جاگے جڑا لیندہ سا اپٹھے ہو، میں قربان ہونا تو باہو جنا خوب پیار دے جتے ہو۔ فرمایا حضور کی حضوری میں جاؤں گا تو آپ کا سوال رکھوں گا۔ علامہ عبدالعزیز دباغ نے بڑی نفیس بات لکھی، اللہ والوں کی بات میں کیا ہی خوبصورتی اور کیا ہی حسن ہوتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کے پاس بہت سارے اونٹ موجود ہیں تو ایک اونٹ مجھے بھی دے۔ یہ آپ کی بارگاہ میں بہت سارے اونٹ فیضیاب ہو رہے ہیں تو ایک اونٹ مجھے بھی دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کی بات سنی اور سن کے کہا میرے پاس اونٹ نہیں ہے، میرے پاس اونٹ نہیں۔ اس حدیث پہ لوگوں نے اعتراض اٹھایا، انہوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں اونٹ موجود ہے اور صحابی نے وہی چیز مانگی جو موجود ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اونٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے تو حضور علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ 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 معاذ اللہ، یہ نسبت جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی ایسی بات کہہ دی جو نہیں کہنے چاہیے تھی۔ اب میں یہاں کیا لفظ استعمال کروں، آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے۔ اب جب حضور کی ذات میں یہ اعتراض ہوا نا تو لوگوں نے پرچی لکھ کے علامہ عبدالعزیز دباغ کو دی، فرمایا اس حدیث کا جواب چاہیے، فرمایا کل صبح جواب دوں گا، رات کو حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ صبح جب ہوئی نا تو عبدالعزیز دباغ نے کہا لوگوں سنو، جو کل سوال تھا کہ صحابی نے کہا مجھے اونٹ نہیں اور حضور نے فرمایا میرے پاس اونٹ نہیں ہے، حالانکہ حضور کے پاس اونٹ تھے، علامہ عبدالعزیز دباغ نے اس کا جواب البریز کے اندر لکھا، فرماتے ہیں جس وقت صحابی نے اونٹ مانگا تھا اور حضور نے کہا تھا میرے پاس اونٹ نہیں ہے، اس وقت صحابی کو نظر آ رہا تھا کہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں ہے، لیکن حضور زمین پہ نہیں تھے، اپنے مالک کے ساتھ تھے۔ اور اونٹوں کا تعلق چونکہ زمین کے ساتھ تھا، حضور جس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں تھے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول۔ اس وقت جو حضور نے کہا نا میرے پاس اونٹ نہیں ہے، اس وقت واقعتاً حضور کے پاس اونٹ نہیں تھے، کیونکہ دیکھنے والے کو ظاہری وجود نظر آ رہا تھا، لیکن نوری وجود اپنے رب کے دیدار میں مگن ہو کے معراج کر رہا تھا۔ ثم جاءکم رسول، جب آ جائے نا میرا رسول تو مصدق لما معکم، یہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے میرے نبی کے بعد ایمان بھی لانا اور ہر صورت میں لانا، میرے نبی کی مدد بھی کرنا اور ہر صورت میں کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا میرا بھاری ذمہ اپنے موڈوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے کہا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں۔ میلاد والی آیت کا ترجمہ ہو گیا مکمل۔ میلاد کے بعد مسئلہ شروع ہو رہا ہے ناموس رسالت۔ ایک بار میرے ساتھ دوران ہو جی وقت، پہلی محفل میلاد جو دار مقام میں سجائی گئی، اس محفل کے شرکاء کون ہیں؟ سارے بولو، انبیاء۔ صدر محفل کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زبان قدرت سے اپنی شان کے لائق خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کس سے خطاب کر رہا ہے؟
انبیاء اور رسولوں سے. کس کے متعلق کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. میں آپ کو اس طرح بات سمجھا رہا ہوں جس طرح گھر کے اندر نا باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے. خطاب نبیوں سے ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے متعلق ہو رہا ہے. خطاب کرنے والا اللہ ہے. میلاد بیان کرنے کے بعد اللہ نے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا فمن تولی بعد ذلک. ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اوکھا اور کتنا حساس مسئلہ ہے. میلاد کے جلوس میں گولیاں برسانے والے قادیانیت نوازو، یہود و نصارہ کے پٹھوؤ، انگریزوں کے گٹروں میں تیار ہونے والے انگریزوں کے پالتو کتوں، نبوت اور رسالت کا مسئلہ کتنا حساس ہے. فمن تولی بعد ذلک، بس جو کوئی اس کے بعد میرے محمد سے منہ پھیرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں معذرت چاہوں گا، میں اردو میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، نہ پنجابی میں کرنا چاہتا. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ اتنا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. بس جو کوئی میرے محمد سے اعراض برتے گا، اے نبیوں نبوت بھی واپس لے لوں گا، رسالت بھی واپس لے لوں گا، انجیل تورات زبور اور صحائف آسمانی بھی واپس لے لوں گا، کلمہ بھی واپس لے لوں گا، اور یہ سب کچھ چھین کر فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. خطاب کس سے؟ میں اور آپ کسی کھاتے میں آتے ہیں؟ اس مقام پہ ہماری کوئی حیثیت بنتی؟ نبی کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی اور اس مٹی سے اٹھنے والی دھول بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے. جس سواری پر نبی سوار ہوا اس سواری نے جہاں پیشاب کیا، اگر ہم اپنی ساری کائنات کی دولت اس پیشاب کے ایک چھینٹے پر بھی قربان کر دیں تو نبی کا حق ادا نہیں ہوگا. نبی کا نالین نہیں، نالین کا تلوہ نہیں، تلوے کے ساتھ لگنے والی مٹی نہیں، مٹی سے اٹھنے والی دھول نہیں. جس سواری پر نبی سوار ہوا وہ خچر ہے، وہ دلدل ہے، وہ کسوہ اونٹنی ہے، وہ کوئی جانور ہے، وہ گدھا ہے، وہ خچر ہے، وہ گھوڑا ہے. جس سواری پر نبی سوار ہوا اس سواری نے جہاں پیشاب کیا، اس پیشاب پر اگر ساری کائنات قربان کر دی جائے تو پھر بھی حق کے نبوت ادا نہیں ہوگا. نبی کا اتنا بڑا حق ہے کہ یہاں نبیوں کو کہا جا رہا ہے فمن تولی بعد ذلک، بس جو کوئی میرے محمد سے منہ پھیرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نبوت اور رسالت چھین کر فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ترجمہ گھر جا کے دیکھ لیں، گھر جانا کول مائنڈ ہو کے سو جاؤ، لنگر کھاؤ کول مائنڈ ہو کے سو جاؤ، صبح اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھ کے وہ قرآن گھر میں اٹھانا جو قرآن الماری کے اوپر پڑا ہے اور جس کے اوپر اتنی اتنی مٹی ہو. برتن الماری کے اندر ہے، برتنوں کے لیے جگہ ہے، قرآن کے لیے میرے تیرے گھر میں جگہ نہیں. جوتیاں الماری کے اندر ہوتی ہیں بابا جی، قرآن الماری کے اوپر ہوتا ہے. بچوں کے کھلونے الماری کے اندر ہوتے ہیں، قرآن الماری کے اوپر ہوتا ہے. برتنوں پہ اور جوتیوں پہ مٹی نہیں جانی چاہیے، قرآن پہ اتنی اتنی جانی چاہیے. اقبال کہتا ہے اگر درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے ہم کو دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے قاری کے قرآن ہو کر. اس قرآن کو اٹھانا، اٹھا کے اسے چومنا، مٹی جھاڑنا، جھاڑ کے تیسرا سپارہ آل عمران نکالنا، آیت نمبر 81 اور 82 کا ترجمہ پڑھنا کہ نبیوں کو کیا کہا جا رہا ہے اور میں اپنے رسول کے ساتھ کتنی بے وفائیاں کروں. اپنا محاسبہ ضرور کیجیے، میں اپنا کروں گا، آپ اپنا محاسبہ ضرور کیجیے. اللہ تبارک و تعالی قبلہ عرفان سہیل حیدری صاحب کی دادی ماں کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ قبلہ پیر طریقت رہنمائے اہل عقیدت فخر السادات ان کے متعلق
جو مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک عظیم اور کریم شخصیت ہے اور مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کا درد رکھنے والی اور ملت اسلامیہ کی اخوت کے لیے اور اس معاشرے میں حقیقی غیرت کی بیداری کے لیے یہ ہمیشہ سر فہرست بلکہ پہلی صفوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک عظیم صحیح العقیدہ ایک غیرت مند سید کو اللہ تعالیٰ درازی عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا سایہ سلامت و سلامت رکھے اور ان سے ہم سب اور پوری ملت اسلامیہ مستفید ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے برادر طریقت فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا عبدالغفار سیالوی صاحب حفظہ اللہ آپ کو بھی سلام کی عزت وقار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام شمع بز میں ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا آسیوں کہ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں براج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام وقت تشریف رکھیں کہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد تمام احباب کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جب وہ مسجد سے نکلیں گے ہر بندے کو لنگر ملے گا، مسجد کے ادب کا بھی خیال رکھنا ہے اور تمام احباب لنگر دیکھتے ہیں۔ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، پیر صاحب دعا فرمائیں گے اس کے بعد بعد الجود والكرم والآل وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين واصلح بك كل هو السميع العليم سلام القول من رب نادي علي مظلوم جاي تجربه لك في النوايا كل هم
محمد سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیلک یا علی ادرکنی فی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہما محتاج تو حاجت روا شان غوث اعظم پیر جو ہم آزاد کر تمدین دنیا شاہ یا غوث اعظم یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم کے صدقے میں آپ کے وسیلہ جلیلہ کے صدقے میں مولا کریم آج کی یہ جو محفل جس مقصد کے لیے عظیم مقصد کے لیے سجائی گئی مولا کریم اور خاص طور پہ یہ سال ثواب تھا جناب الفاظ سہیل حیدری صاحب کی دادی محترمہ کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد کی محفل آپ کی اختیارات کی محفل آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی محفل مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس سید جمیلہ کو قبول و منظور فرما اور دام دل میں قدم سکنے جن لوگوں نے بھی اس محفل یہ تمام حصہ لیا مولا ان پہ سرکار بال صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مولا کریم آپ کی شفاعت نازل فرما یا اللہ العالمین ہمارے سینوں کو اس قابل بنا کہ ہم سرکار بال صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر پائیں یا اللہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم سرکار بال صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو حسنات کی تباہ کر پائیں اور جس پیارے انداز میں اور جس طرح بباغ دوحل اپنے دین متین کو آج حضرت علامہ مولانا مفتی عمران علوی سیالوی مدظلہ نے بیان فرمایا کاش ہمارا ہر خطیب اسی انداز میں اپنا مسلک حق بیان کرتا اور ان کی یہ جو بھرپور سید جمیلہ جو لا ریب احکامات انہوں نے ہمیں بتائے جس کی پہچان یا دھیانی کروائی جس کی طرف اشارتاً کنایتاً ہمیں لے کے گئی مولا اس پہ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ان کا یہاں تک کا دشوار گزار سفر کر کے آنا قبول فرما آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کریم ان کی زندگی کی جو بھی کوششیں دین مدین کے لیے انہوں نے اپنی وقت کی زندگی مولا اس میں برکت پیدا فرما یا الہ العالمین ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا کریم 5 وقت کا نمازی بنا یا الہ العالمین ہمیں قرآن کا قاری بنا یا الہ العالمین ہمیں قرآن سے نہ صرف کے ثواب بلکہ ہدایت لینے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما دین حق کی سمجھ عطا فرما یا اللہ ہر طرح کی شر برائی سے ہمیں بچا مولا کریم جھوٹ بولنے سے کینہ بغض سے بچا مولا حسد کرنے سے بچا ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھ ہماری زبان سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا اپنے مسلمان بھائی مولا جو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی پور خیال رکھنا پوری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہر طرح کے قرضوں سے معاف فرما یا الہ العالمین جو دعائیں تجھ سے مانگ سکے جو نہ مانگ سکے تو علیم بذات صدور ہے مولا کریم ہماری ان جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہمیں رحمت للعالمین کا سایہ نصیب فرما یا الہ العالمین ہم جو دعائیں بہترین دعائیں تیری بارگاہ میں کر سکے ہونے کی یا اللہ جو ہم سے غلطیاں بتائیں ہوئی مولا جو تیری محفل میں تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی محفل میں آپ کے میلاد کی محفل میں آپ کے ذکر کی محفل میں ہم سے اس انداز میں اگر نہ بیٹھا گیا مولا کریم اس انداز میں تعظیم نہ کر پھر مولا اس کو درگزر فرمانا رحمت للعالمین کی سطح الہی کی بنی فاطمہ ورقول ایمہ بنی فاطمہ سپرنم تو مال خیشرا تو دانی ثابت و بیشرا اگر دعوت رد کنی ور قبول من دستدارانی آل رسول صلی اللہ تعالی خطر کی محمد و آل و صحابہ اجمعین برحمت یا